اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم گرما کے وہ پھل جو ایک جانب سے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور دوسری جانب سے مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج بنتے ہیں، ان پھلوں میں سے ایک پھل ہے تربوز کی، جس کی اہمیت، افادیت اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ اس کے فضائل و مناقب اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تربوز کو کھاؤ، اس لیے کہ اس میں 10 طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، یہ صفائی کرنے کا سبب بنتا ہے، یہ خوشبودار بھی ہے، انسان کے مثانے کو دھونے والا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، مائع صلب میں اضافہ کرتا ہے، قوت جماع کو بڑھاتا ہے، سردی کو ختم کرتا ہے اور انسان کی جلد کو صاف اور شفاف کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تربوز کھاؤ کیونکہ یہ جنت کا پھل ہے، اس میں 1000 برکت اور 1000 رحمت ہے، اس کو کھانا انسان کو ہر بیماری سے شفا یاب کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تربوز کو کھاؤ کیونکہ اس کا پانی رحمت ہے اور اس کی مٹھاس جنت کی مٹھاس میں سے ہے۔ اور جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کی جانب سے ایک تربوز پیش کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اسے سونگا، پھر آپ نے اسے بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا تربوز کھاؤ کیونکہ یہ زمین کا زیور ہے، اس کا پانی رحمت اور اس کی مٹھاس جنت کی مٹھاس ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی حاملہ عورت نہیں کہ جو تربوز کا استعمال کرے مگر یہ کہ اس کے ہاں ہونے والی اولاد خوبصورت بھی ہوگی اور بہترین اخلاق والی بھی ہوگی۔ نیز آپ ہی کا فرمان ذیشان ہے کہ کھانے سے پہلے تربوز کو کھانا پیٹ کو پاک اور صاف کرتا ہے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ البتہ اس کو نہار منہ کھانے پر ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس کے متعلق صادق عالم محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہار منہ تربوز کھانے سے انسان کے جسم میں فالج پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ محمد بن صالح خشعمی کہتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب میں امام کو خط لکھوں گا تو اپنے خط میں امام سے اس متعلق دریافت کروں گا کہ مولا بیان تو فرمائے کہ نہار منہ تربوز کھانے کا کیا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خط تو لکھ دیا لیکن خط میں اپنے سوال کو لکھنا بھول گیا، مگر جب میرے خط کا جواب امام کی جانب سے آیا تو اس میں یہ جملہ تحریر تھا کہ نہار منہ تربوز کو نہ کھاؤ کیونکہ یہ فالج کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، تربوز کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تربوز کو ایسے ہی کھاؤ، یعنی ہاتھ کے مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے اس کو ٹکڑے میں کرو اور اسی طرح اس کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھایا کرو اور اس کو الگ الگ جداگانہ کسی بھی چھری وغیرہ کسی بھی چیز سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ مبارک اور پاکیزہ پھل ہے جو منہ کو طاہر کرتا ہے، انسان کے دل کی تقدیس کرتا ہے، دانتوں کو سفید کرتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے، اس کی خوشبو عنبر سے ہے، اس کا پانی آب کوثر سے ہے، اس کا گودا فردوس سے ہے، اس کا ذائقہ جنت کا ہے اور اس کو کھانا عبادت ہے۔ یعنی خود رسول گرامی اسلام کے جو وما ینطق عن الہویٰ ہیں ان کی اس فرمودات کے مطابق جو ہے وہ اس کی اہمیت دوسرے پھلوں سے بہت زیادہ ہے، لہذا اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی چیز سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو بلکہ اس کو اسی طرح جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو انسان تربوز کا ایک لقمہ، یعنی ابھی اس نے اٹھایا اور ابھی اس نے اس کا پہلا لقمہ تناول کیا، تو جو بھی تربوز کا ایک لقمہ تناول کرے گا تو خدا اس کے لیے 70,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 70,000 گناہ اس کے معاف کرتا ہے اور اس کے 70,000 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔